بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روس کی فیڈریشن کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اس وقت ختم ہو گئی ہے اور سب سے بڑا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ یوکرین کے مین ٹارگٹس انہوں نے لاک کر لیے ہیں اور ملیہ میٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اصل میں پوٹن نے بہت زیادہ ٹائم لیا. یعنی آپ یہ سوچے کبھی بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اس کے بعد 48 گھنٹے انف ہوتے ہیں آپ کسی بھی طرز پر حملہ کریں, آپ جواب دیں. ایک طرف امن کے معاملہ چل رہے ہیں, دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ اور بہت سارے ممالک ظاہر سی بات ہے دیکھیے اس دفعہ آپ روس کو روک نہیں پائیں گے کہ آپ نے حملہ کیوں کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ظاہر سی بات آپ لوگ بسات طرف ڈالر کا نقصان ہوا ہے, انہوں نے جواب دینا ہے. اس وقت سینیریو یہ ہوا ہے کہ روس کرنے جا رہا اٹیک. انہوں نے مکمل طور پر تیاری بھرپور کر لی ہے, ٹارگٹس انہوں نے لاک کر لیے. پوٹن کی جانب سے مکمل طور پر اس وقت سچویشن آپ دیکھیں روس کی فوج ہائی الرٹ ہے, ان کی ایئر فورس ہائی الرٹ ہے. مختلف شہروں میں روس کے اپنے مختلف شہروں میں مختلف سینسٹیو ایریاز کو انہوں نے یعنی S-400 سے لے کر S-500 اور S-300 ان تمام چیزوں سے ڈھانپ لیا ہے. اس کی رینج میں یہ حد سب سے زیادہ خطرناک کام ہونے کے لیے جا رہا ہے. وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب ریٹیلیشن کے لیے ٹارگٹس کا لوک کرنے کے لیے جا رہے. دیکھیں اس حملے کے بعد دنیا کیسی رہے گی یہ تو نہیں پتا کہ کیا صورتحال ہوگی, لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ دنیا آج ساری بدل رہے گی اور اس ساری صورتحال میں جو آج سے پہلے دنیا کا پوائنٹ آف ویو بدل جائے گا, کیونکہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے یہ غالباً سب سے پہلے پاور انفراسٹرکچر اڑانے کے لیے جا رہے ہیں. مختلف انہوں نے کام کیا ہے. یہ پاسبلٹی ہے کہ یوکرین میں ہو سکتا ہے مختلف شہروں میں یا پورے ملک کے اندر ہم دیکھیں بلیک آؤٹ ہو جائے, جس سے پانی کی سچویشن ظاہر سی بات ہے صورتحال پیدا ہوتی ہے. دیکھیں انہوں نے تھرمل پاور اسٹیشن اپنے لانگ رینج میزائل انہوں نے آلریڈی ڈپلائی کر لیا. جو کام انہوں نے کیا ہے ان کے لانگ رینج میزائل ہے یہ جا کر ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز اور الیکٹرک گریڈز کو کریں گے ٹارگٹ. جو پاسبلٹی اس وقت سینیریوز بنتے ہوئے نظر آ رہے. اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ ہے ملٹری کمانڈ سینٹر. یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے یوکرین کی آرم فورسز کا کیو میں, اس کے علاوہ 2-3 مختلف جگہوں پر یہ غالباً ان کو اڑانے کے لیے جا رہے ہیں اور ان میں وہ میزائل استعمال کریں گے جو انٹرسپٹ نہیں ہو پائیں گے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ریسٹرکٹ میزائل یہ ماریں گے, اس کے ہائر چانسز ہے کہ اس دفعہ یہ مارے. اس کے علاوہ روس نے ٹارگٹس لاک کروائے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ڈرونز ہم پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے یہ اصل میں نیٹو کی سپلائی چین ہے. تو جو اسٹوریج سائٹس ہیں جہاں پر یہ پورے یورپ نے ان کو ہتھیار دیے یا ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں ان کو ایڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جہاں نیٹو کے لوگ ہو سکتے اسی نہیں تو آپ دیکھیں نا زیلنسکی آرمی چیف ان سب کو انڈر گراؤنڈ سب کیا ہوا ہے. تو یوکرین میں جو خاص طور پر ڈرون لانچ سائٹ ہے جہاں سے ڈرونز لانچ ہوتے ہیں اس کو غالباً روس کے جو میزائل ہیں ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ انٹیگریٹ ان کو کیا ہوا ہے. وہ بیسیکلی جو رن ویز ہیں یا ایئر بیسز ہیں جہاں سے یہ لانچ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جہاز تباہ کیے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی سامان تباہ کریں. یہ مکمل طور پر اس وقت تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا, آج کے بعد نہ تو گورنمنٹ بلڈنگز ان کی محفوظ ہے, نہ ملٹری انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر, کمیونیکیشن ٹاورز, میڈیا اسٹیشن, ریلوے نیٹ ورک, کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. ان کے میزائلوں کی رینج میں اس وقت پورے کا پورا یوکرین ہے اور وہ چاہ رہے کہ یوکرین کو ایسا جواب دے کہ غالباً جو اسٹرائک ہو وہ رات کے وقت کیا جائے. اس میں یعنی آپ سمجھ ہائپرسونک میزائل ہو, کروز میزائل ہو, ان کے سکندر میزائل سے بات کریں گے. اور جو سب سے اہم صورت آ رہا ہے ایران کے ڈرونز ہنگامی بیسس پر پہنچے ہوئے. یعنی ایک تو ایران کے ڈرون جو ریگولر بیسس پر جاتے ان کی ہنگامی بیسس پر جو کیپ ہے وہ ایران سے روس بھی پہنچی ہوئی ہے. اور یہ سوام ڈرونز جو خاص طور پر میزائلوں کے ساتھ یہ پوری طرح وہی اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں جو ایران نے اسرائیل کے خلاف کی تھی. یعنی ڈرونز بھی بھیجیں گے, ساتھ میزائل بھی بھیجیں گے اور ساتھ میں ارسٹنگ کے دیگر میزائل بھی. تو انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ چند منٹس میں یا چند گھنٹوں کے اندر ملٹی سٹی اسٹرائک کرے, یعنی مختلف سٹیز میں یہ جا کے اسٹرائک کرے. سو لہٰذا روس کی جانب سے ایک شاک ویو آنے والی ہے
اور اس صورتحال میں وہ چاہ رہے ہیں کہ پورے کا پورا جو نظام ہے یوکرین کا وہ درہم برہم کر دے, اس کو مکمل طور پر پیرالائز کر دے, اور یوکرین کو ہم سبق ایسا سکھائیں گے دوبارہ حملہ نہ کر سکی. کیونکہ آج اگر روس کی جانب سے سبق نہ سکھایا گیا تو دوبارہ ظاہر سی بات ہے صورتحال ہوگی. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیوٹن اس ظاہر سی بات ہے بڑی پینک سچویشن میں عام طور پر دیکھی جو شخص ہے بڑا تگڑا ہے, اس نے بڑی حکومت بنتے دیکھی ہے, کئی سالوں سے وہ صدر ہے, ایسے ایسے لوگ اس نے یعنی وزٹ کیے ایسے سی سچویشن کو اپنے ملک کو اس کی اکانومی کو اوپر لے کر گیا جس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ کے ملک میں اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہو جائے کہ ڈروز آپ لے کر آئے, وہ ظاہر سی بات ہے سارے معاملے پر اگلی قسط تیار کر کے رکھی ہوگی یوکرین نے اور نیٹو نے اور سارے ممالک نے. اصل مسئلہ یہاں پر جو صورت آ رہا ہے کہ ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کا گھنٹے کے بعد بیان آ جاتا ہے, لیکن یہاں پر اس نے بڑی دیر کر دی, اور اس صورت حال اس کو پتا ہے کہ اب روس کی جانب سے کیا جواب آئے گا. اب یہ سارے اصل میں پینک میں ڈرے ہوئے ہیں, خوف میں ہے کہ کس طرح کا جواب ہوگا. سارے معاملے پر جو آنے والے دور کے کانسیکوینسز ہیں اس میں ایران بھی پارٹیسپیٹ کرے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران اس جنگ میں مکمل طور پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے, یعنی ڈائریکٹلی نہ ہو لیکن انڈائریکٹلی کریں گے. دوسرا, اس وقت پوٹن نے جو فیصلہ کیا ہے اس نے اب ایک بڑا عجیب و غریب کام کرنا ہے. اس نے اپنے جو اتحادی ہے اس کے وہ ہاتھ بڑے مضبوط کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ اب آپ یہ سوچیں کہ اس وقت نارتھ کوریا ہے ساتھ ان کے, چائنا ہے اور ایران ہے, لیکن یہ جو جنگ ہے یہ اکیلے لڑنی پڑ رہی ہے. ادھر نیٹو مکمل طور پر انٹیلیجنس اور تمام چیزیں دے رہا ہے. اب سٹیریو یہاں پر یہ ہے کہ روسی چاہ رہا ہے کہ ہم یمن کو بہت زیادہ اسٹرانگ کریں کہ اگر اس ساری صورتحال میں ہمیں یوکرین میں اپنی فوج مزید آگے بڑھ کر اٹھانی پڑی, علاقے کے قبضے میں لینا پڑے. اب اس وقت بات چیت کا بھی آغاز ہے, استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین اور رشیا کے. اور یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ پوٹن کی جانب سے کمپلیٹ سائلنس ہے, یعنی کمپلیٹ سائلنس ایسی پہلے کبھی نہیں دیکھی. وہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا, ایموشنلی وہ چاہ رہا ہے کہ ہم بالکل ٹھنڈے ہو کر ابھی حملہ کرنا ہے تو بھرپور کرنا ہے. نیال سویرے ایک بہت بڑے طوفان سے پہلے جو خاموشی ہوتی ہے اس کے بعد جو تہس نہس ہوتا ہے سارے کا سارا نظام, یہ ایگزیکٹلی وہ کام ہونے کے لیے جا رہا ہے. سو ساری صورتحال میں اگر ہم چیزوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک بات بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے کہ معاملات کافی حد تک خراب ہے. پوٹن نے اس وقت بھرپور تیاری کے لیے لڑائی کی ساری حدیں کراس ہونے کے لیے جا رہی ہے, اور اس سارے معاملے پر ایک بات ہے کہ جو لڑائی ہوگی اس میں کوئی گنجائش نہیں رہے گی. نہ اس کو پوٹن روک سکتا ہے, نہ اس کو ٹرمپ روک سکتا ہے, نہ کوئی صورت ہے. بڑی انیوژل سی چیز ہے کہ اتنا بڑا حملہ ہوا ہے, $7 ارب کا. ظاہر سی بات ہے آپ نے $7 ارب کا نقصان کیا ہے تو وہ چاہیں گے کہ ہم اس سے زیادہ بڑا حملہ کریں, اس سے زیادہ بڑے مار کے مارے. اگر یہ حملہ اس وقت لرزا گیا ہے پورے رشیا کو تو ہم جو حملہ کریں وہ اس سے بھی زیادہ تباہ کریں. کیونکہ اب آپ یہ سوچیں گے اس وقت اس جنگ کو بند کرتے ہوئے جو شرائط سامنے رکھی گئی ہے یوکرین اور رشیا کی جانب سے وہ دونوں کے الگ الگ ہے, اور وہ یعنی آپ سوچیں گے طیب اردوغان کو کہنا پڑ رہا ہے جو اتنا بڑا حملہ ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پوٹن اور زیلنسکی دونوں استنبول آ جائے اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ جائے. ان سب کے آپس میں ملاقات اس لڑائی کو ہم ختم کریں. یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہے تو بڑی مزے کی کہ یہ سب کچھ ہو جائے, لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ آج کے بعد یہ جو مذاکرات ہیں یہ سب فضول ہے. ٹرمپ نے ساری صورتحال کا جو جائزہ لیا بھائی, جس طرح تباہی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے معاملات نظر آئیں گے دنیا کو. روس نے اگر آج جواب نہیں دیا جو تگڑا جواب وہ دینے جا رہے ہیں تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کے بعد پھر روس نہ تو ماسکو محفوظ ہے نہ کوئی اور ایریا محفوظ ہے. پورے کا پورا روس اب ٹارگٹ پر ہوگا یوکرین کے, اور نیٹو کو آج جواب دینا. یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جنگ کی تیاری کو کہہ رہا ہے, یورپ تیاری کو کہہ رہا ہے, یہ سارے لڑائی میں کودنے جا رہے ہیں. تو اگر آپ نے یہاں پر ان کو فل سٹاپ لگانا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا. اب آنے والے وقت کے اندر اگلے کچھ گھنٹے بڑے اہم ہوں گے. جب بھی روس حملہ کرنا ہے غالباً وہ چوز کریں گے رات کا ٹائم کہ اس کے بعد جب ہم حملہ کریں. اگر انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا پوری طرح تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد پھر یوکرین کو اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل ہے. بجلی بھی بند کریں گے, پاور گڈ اسٹیشن بھی تباہ کریں گے, پاور ہاؤسز بھی تباہ کریں گے.
اور غالباً سب سے زیادہ وہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جو ڈپوز ہیں ان کے یا جہاں پر اسٹوریج ہے یا سپلائی چین جہاں سے آتی ہے نیٹو کی اس کو وہ مینلی ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس جنگ کے اندر تباہی کتنی ہوگی کیا معاملہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ایک بات ہے کہ اگر روس کا آج جواب اس طرح تگڑا جاتا ہے جس طرح جائے گا تو شاید نیٹو بیس جائے گا, پھر باقی ممالک کو پتہ چل جائے گا کہ کس حد تک اس لیول پر جا کر کام کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ بھی ریٹیلیٹ کریں گے, کتنی تباہی ہوگی یہ آپ کو پتہ چلے گا. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.